ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عظیم مذہب کے عظیم پیروکاروں، سلام علیکم طبتم۔ الحمدللہ وحدہ، رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے اور اس کی فضیلتیں اور رحمتیں مسلسل ہم پر برسیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی فضیلتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رب کا مہمان مہینہ ہم سے خوش ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ رمضان المبارک دراصل ایک ایسا تحفہ ہے امت محمدی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا۔ اس مہینے کے اندر جب جیسے ہی کل انشاءاللہ تعالیٰ چاند رات ہو اور اعلان ہو جائے کہ چاند جو ہے وہ رمضان المبارک کا طلوع ہو گیا ہے، تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ 3 مرتبہ کھڑے ہو کر کعبے کی طرف رخ کر کے سورہ فتح، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا والی سورت 26 نمبر پارہ، یہ آپ نے کھڑے ہو کر 3 دفعہ سورہ فتح پڑھنی ہے، تاکہ آپ کو رمضان المبارک کے اندر مسلسل ہر چیز میں فتح ہو۔ اس کے بعد جب آپ پہلا روزہ افطار کریں، پہلے روزے سے ہی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے کہ روزہ کھلنے سے 10 یا 15 منٹ پہلے آپ نے سورہ بقرہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون کی ایک تسبیح ضرور ضرور پڑھنی ہے، تاکہ تمام سال آپ کے رزق کے اندر برکت رہے، کیونکہ اس آیت کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، اور یہی لوگ ہیں وہ جو کامران ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ فلاح لفظ جو ہے وہ تمام بلائیوں کی ایک مجموعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فلاح کو فرمایا ہے۔ تو یہ 2 وظائف ہیں، ایک تو آپ کا کل چاند رات انشاءاللہ ہوتی ہے، تو اس میں آپ نے پڑھنا ہے جیسے ہی اعلان ہو، اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر، اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی سکت نہیں تو بیٹھ کر سورہ فتح 26 نمبر پارہ یہ 3 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور جب پہلا روزہ افطار کریں اس سے پہلے 10 یا 15 منٹ پہلے آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ روزہ دار کی اس قدر فضیلت کہ حضرت بابا فرید علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک روز میں مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا شیطان نمازیوں کی جوتیوں کے درمیان کھڑا ہے لیکن اندر نہیں جا رہا۔ میں نے پوچھا مردود تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا جی میں اندر نمازیوں کو وسوسہ ڈالنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، لیکن ایک شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں جو مسجد میں لیٹا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگا کہ یہ اعتکاف کی نیت سے اندر لیٹا ہے اور اس کا نفلی روزہ ہے، اگر میں اندر جاتا ہوں تو اس کی سانس کے ساتھ میں جل جاؤں گا۔ روزہ دار کی اس قدر ہیبت شیطان کے اوپر، حالانکہ انہوں نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا، تو یہ تو فرضی روزے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کی جو ہے ہمیں فضیلت عطا فرمائے، اور جو وظائف آپ کو بتائے گے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تو آقا یاسین۔